سے میں نے حملہ کیا تھا جا کے دعا زارہ کو کھینچنے کی کوشش کی تھی، اغوا کرنے کی کوشش کی تھی، تو کوئی اور بھی نہ کرے، اس لیے ہم نے اپنی مرضی سے دعا زارہ کو ہم نے خود داخل کروایا ہے دارالمان کے اندر۔ بچی کو روتے ہوئے نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے، میں بارہا انٹرویو دیے میں نے نہیں دیکھا، مجھے معلوم خانوں نے بتایا تھا اس سے 2 دن پہلے وہ 4 گھنٹے تک روتی رہی تھی۔ پہ بھی دفعہ لگتی ہے تو آپ یہ بھگتنے کو تیار ہوں گی؟ دیکھیں میں نے اگر کوئی غلط کیا ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی اگر غلط کیا ہے، میں نے اگر کوئی حملہ کیا ہے یا کچھ بھی کیا ہے تو فوراً 15 پہ کال ہونی چاہیے تھی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر وقار آفیشیل۔ اس وقت میرے ساتھ اسٹرانگ عظمیٰ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ میم، آپ کہہ رہے تھے کہ کیس جو ہے اب ختم ہو چکا ہے، اس میں کچھ نہیں رہا، لیکن جو ظہیر کی والدہ ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم لڑیں گے اور بچی کو لے کے آئیں گے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی مجھے تو یہی لگتا ہے کہ کیس آلموسٹ ختم ہو چکا ہے، لیکن جب میں نے ابھی ظہیر کی والدہ کا انٹرویو کیا ہے تو اس کے اندر پھر مجھے نئے انکشافات ہوئے ہیں کہ انہوں نے کیس لڑنا ہے، دعا زارہ کو واپس لے کے آنا ہے، وہ معافی نہیں مانگ رہے، وہ کہہ رہے ہیں دعا زارہ کو وہ معاف کریں ہمیں نہیں، اور وہ معافی مانگ بھی نہیں رہے، اور وہ کہہ رہے ہیں دعا زارہ ہم واپس لے کے آئیں گے، 1 ہفتے میں واپس آ جائے گی، اور چائلڈ پروٹیکشن کے اندر وہ کہتے ہیں ہم نے خود بھیجا ہے، کیونکہ میرا بیٹا کیس لڑنے گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ جیسے میں نے حملہ کیا تھا جا کے دعا زارہ کو کھینچنے کی کوشش کی تھی، اغوا کرنے کی کوشش کی تھی، تو کوئی اور بھی نہ کرے، اس لیے ہم نے اپنی مرضی سے دعا زارہ کو ہم نے خود داخل کروایا ہے دارالمان کے اندر، اور وہاں سے پھر سندھ چائلڈ پروٹیکشن کے اندر وہ ہماری مرضی سے گئی ہے، وہ کسی کے کہنے پہ نہیں گئی، اور جو اس نے اپلیکیشن لکھی ہے کہ میرے ظہیر کے ساتھ تعلقات خراب ہو چکے تھے، اور میں نے جو ہے وہ داتا صاحب کے پاس کوئی گھر تھا وہاں پہ ایک رات گزاری، وہ کہتی ہیں یہ سراسر جھوٹ ہے، اپلیکیشن لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے کہ داتا صاحب کے ساتھ کوئی گھر تھا وہاں رات گزاری ہے، اور وہ بالکل ٹھیک ہے، میرا بیٹا اس کو خود دارالمان کے اندر چھوڑنے گیا ہے، اور وہ کیس ہارنے کو تیار نہیں، وہ کیس لڑنے کو تیار ہے، اور مجھے لگتا ہے کیس اب یہ بگڑ جائے گا زیادہ۔ اچھا، آپ اس کیس میں شروع سے پہلے دن سے جو ہیں پیش تھے، ٹھیک ہے، اگر آپ نے بہت سارے ویڈیوز کی اور آپ کے بارے میں کہا گیا کہ جی اسٹرانگ عظمیٰ جھوٹ بول رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے بچی کو دیکھا روتے ہوئے، اور ان کے ماں باپ کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ سانگ سن رہی تھی، ٹھیک ہے، میں نے بچی کو روتے ہوئے نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے، میں بارہا انٹرویو دیے میں نے نہیں دیکھا، مجھے معلوم خانوں نے بتایا تھا اس سے 2 دن پہلے وہ 4 گھنٹے تک روتی رہی تھی، ٹھیک ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے بچی کو روتے ہوئے نہیں دیکھا، میرے سامنے وہ گانے نہیں سن رہی تھی، یہ بات بھی سچ ہے، میرے سامنے وہ تصویریں ہی دیکھ رہی تھی، ٹھیک ہے، تو میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، میں آج بھی حق سچ پہ کھڑی ہوں، اور پچھلے 3.25 ماہ سے ہم کھڑے ہوئے ہیں، پورا پاکستان اس میں انوالو ہے، انٹرنیشنل کا میڈیا بھی انوالو ہو چکا ہے، یہ کیس کا جو بھی فیصلہ ہے ہم یہ نہیں چاہتے کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو، ٹھیک ہے، نہ ہم چاہتے ہیں ظہیر کے ساتھ، اگر ظہیر نے اغوا کیا ہے تو پھر اس کو سزا ملنی چاہیے، اگر اس نے اغوا نہیں کیا، اگر ان کی طرف سے کوئی جھوٹ ہے تو اس کی بھی سزا ملنی چاہیے، اس کا فیصلہ اب کرے گا کورٹ، جو کہ انشاءاللہ 1 کو ہو ہی جانا، 2 دن باقی ہیں، تو اب یہ فیملی، میں نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ اب میڈیا پہ کیوں آئے ہیں، پہلے آپ میڈیا پہ کیوں نہیں آئے، وہ کہہ رہی تھی ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں تھا، کیونکہ کبھی وہ بھاولپور جا رہے تھے، کبھی ملتان جا رہے تھے، کبھی کہاں، تو کہہ رہی میرے پاس ٹائم نہیں تھا، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم میڈیا پہ آئیں گے تو ہم سچے ہو جائیں گے، اب ہم آ رہے ہیں تو ہم جھوٹے ہیں، ہم گینگ ہیں، ہم یہ ہیں وہ، ہم نہیں تھے گینگ، انہوں نے سپارہ ہاتھ میں پکڑ کے یہ قسم کھائی ہے، سچا کون ہے جھوٹا کون ہے اس کا فیصلہ کورٹ کرے گا 1 کو۔ اچھا، آپ کا کہا جاتا ہے کہ آپ ان کے گھر گئیں، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نے ٹھیک کیا؟ مجھے ان کے گھر جانا چاہیے تھا، لیکن لوگوں کو ساتھ لے کے جانا چاہیے تھا، لیکن مجھے معلوم کا انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ کوئی مرد نہ ہو، اب دیکھیں نا، میں اکیلے گئی ہوں، میرے ساتھ میری ایک کولیگ تھی، ہم دونوں گئے ہیں، تو الزام یہ لگا ہے کہ آپ دعا زارہ کو اغوا کرنے آئی تھی، اس نے کھینچا تانی کی، مردوں نے یاسمین کو کھینچا تانی کی، رستے میں کھڑے کر کے کہا، اور میں نے بھی دعا زارہ کو کھینچا، اس کا خون بھی نکلا، یہ ان کی سارے الفاظ ہیں پہلے، اب وہ مکر رہے ہیں، متضاد ہو رہے ہیں الفاظ، تو مجھے نہیں پتہ، میں گئی تھی وہاں پہ، میرے ساتھ میری ایک کولیگ تھی، ہم معلم خانوں کے ساتھ کمرے میں گئی تھی، ٹھیک ہے، ان کی آپ سے غلطی ہو گئی اس معاملے میں؟ میرے ساتھ کوئی بھی مخبری نہیں ہوئی تھی، کچھ نہیں تھا، نہ ہم غلط ارادے سے گئے تھے، ہم گئے تھے صرف یہ گھر چھوڑ رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے ہم کمرہ دیکھنے آئے، انہوں نے وہ خود ہی کمرہ لیا، معلم خانوں نے خود ہی وہ رکھ لیا، مجھے وہ ساتھ لے گئے تھے کہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ دعا زارہ یہاں ہے، میرے پاس کوئی کیمرہ نہیں تھا، کوئی مائک نہیں تھا، کوئی کیمرہ مین نہیں تھا، کوئی انٹرویو تھا، اگر ہوتا تو اب سامنے آتا، چھوٹی سی کمرے کی ریکارڈنگ اس لیے ہم نے کی تھی کہ کل کو اگر میرے پہ کوئی الزام لگتا ہے یا کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ آئی تھی انہوں نے یہ کیا تو میرے پاس ویڈیو پروف ہونا چاہیے۔ اچھا، آپ اس کیس میں وہی کہا کہ سب سے پہلے ساتھ تھی، تو آپ نے جو بیانات دیے ہیں اگر کل کو وہ بھی غلط ثابت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ بھی اس کے کوئی آپ پہ بھی دفعہ لگتی ہے تو آپ یہ بھگتنے کو تیار ہوں گی؟ دیکھیں میں نے اگر کوئی غلط کیا ہے، ٹھیک ہے،
کچھ بھی اگر غلط کیا ہے، میں نے اگر کوئی حملہ کیا ہے یا کچھ بھی کیا ہے تو فوراً 15 پہ کال ہونی چاہیے تھی، مجھے بلاتے، میری انویسٹیگیشن ہوتی کہ آپ نے 4 دیواری اور کیا کہتے ہیں تقدس کا کمال میں کیا اس بات سے نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کیس میں جو باتیں، کیونکہ آپ کی ماشاءاللہ بڑی فین فالوئنگ ہے، ٹھیک ہے، ایک سینئر یوٹیوبر ہیں، آپ کو لوگ دیکھتے ہیں، تو جو آپ کی ویڈیوز آ رہی تھی نا تو پاکستان میں کافی زیادہ وائرل ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، تو ان میں جو آپ کے کچھ سوالات پوچھتے تھے، باتیں ہوتی تھیں، تو ان پہ اگر کل کو آپ کی باتیں غلط ثابت ہوتی ہیں؟ دیکھیں مجھ سے جو کوسچن پوچھے گئے، جو میں نے وہاں پہ جا کے دیکھا، میں نے وہی جواب دیے ہیں۔ اگر وہ سچ کے اوپر مجھے پوچھا جاتا ہے، کوئی ادارہ مجھے بلاتا ہے، تو میں وہاں پہ بھی جا کے اپنا میرا موقف وہی ہوگا جو پہلے دن تھا، جو آج ہے، کہ جو میں نے کچھ وہاں پہ دیکھا وہی میں آج بھی اس کے اوپر قائم ہوں۔ کوئی ادارہ میری انویسٹیگیشن بھی کرتا ہے، کوئی دفعات بھی لگتی ہیں، تو میں جانے کو تیار ہوں، آئی ایم ریڈی، مجھ سے پوچھیں۔ تھینک یو سو مچ۔ ویلکم۔